نعت موجود ولا وقت معذور ولا أجر ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، آج 2 محرم 1446 ہجری اور بہت ہی خوش نصیبی ہم سب کی کہ ہم اس فضائے حسینی میں سانس لے رہے ہیں اور امام حسین کا غم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے فرش عزا پر. اور اس فرش عزا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں پر آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا مذہب کیا ہے. یہاں پر آنے والا کوئی بھی ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں انسانیت کی رمق باقی ہو. انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کہیں کا ہو، یہاں پر آئے اور حسینیت کا درس لے کے جائے، کیونکہ یہ مکتب حسینی ہے. وہ جو 61 ہجری میں کربلا آباد ہوئی تھی، اس کو مقتل تھا لیکن وہ مکتب میں بدل گیا. یونیورسٹی بن گئی. ابھی امام حسین کی یونیورسٹی، حسین ابن علی کی یونیورسٹی چپا چپا پہ، مجھے نہیں معلوم کہ کس کس جگہ پر مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شہر ہو، کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر عزاداری سید الشہداء نہ ہو رہی. ہر مقام پر عزاداری سید الشہداء ہو رہی. لیکن دنیا آج بھی وہی اعتراض، وہی سوال کرتی ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں، ہم یہ سینہ زنی کیوں کرتے ہیں. اور جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی اور سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے کہ گمان نہ کرنا. خدا کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان نہ کرنا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان نہ کرنا یعنی کہ وہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک جگہ پر تو کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. لیکن یہاں کہہ رہا ہے آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم گمان بھی نہ کرنا، یعنی کہ گمان ذہن کہنے سے چھوٹا لے گا، سوچنا بھی نہ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے. گمان نہیں کرنا. تو کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرنا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں. تو اب اسی طرح لوگوں نے کہا کہ وہ تو زندہ ہیں. تو بہت ہی مشہور شاعر تھے اور وکیل تھے ہندوستان کے، انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ روئے پیٹے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شہداء مر گئے، یعنی کہ شہداء زندہ نہیں ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شہداء زندہ ہیں، اسی لیے زندہ ہے تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم زندہ صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد.
عاجل فرج ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آپ لوگوں نے اعتراض سنا اور سمجھ لیا کہ وہ کس طرح سے اعتراض کر رہے ہیں. روئے وہ جو قائل ہوں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور شہید جب زندہ ہے، جب وہ مردہ نہیں کہہ سکتے اس کو، تو ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام بھی یہ سب شہید ہیں، تو ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اعتراض کرنے والا اگر کوئی جاہل ہوتا تو نظر انداز کر دیا جاتا، مگر شومی قسمت کے اعتراض کرنے والا ایک وکیل اور مشہور شاعر اقبال سہیل کا یہ شعر ہے. تو اس کے جواب دیے بہت علماء نے دیے اور لکھے. تو اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھوں اور جواب دوں، تو شعر کی صورت میں اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو بلک کر، واہ واہ واہ. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو بلک کر، کیوں سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. اپنا کوئی روتا ہے، مرتا ہے تو روتے ہو بلک کر، کیوں سبت پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. واہ واہ کیا بات. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب فرعون غرق ہو گیا، جب فرعون کو ڈبو دیا اس کو لشکر سمیت، تو آیت کہتی ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. نہ ان پر آسمان رویا، نہ ان پر زمین روئی، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جو ان کے اعمال تھے، بد اعمالی تھی، نہ ان پر آسمان رویا. یعنی اگر وہ اتنے اچھے ہوتے، خدا کی نظر میں معتبر ہوتے، یعنی کہ خدا مثال کے ذریعے، کنائے کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان نے گریہ کیا، نہ ان پر زمین نے گریہ کیا. استحقاق گریہ کس کے لیے ہے؟ جو خدا کی نظر میں عظیم ہو، جو خدا کی نظر میں بہت ہی شان والا ہو، عظمت والا ہو. لیکن فرعون چونکہ اس کو ڈبو دیا، اس کے اعمال بد اعمالی تھی، تو ان پر نہ آسمان نے گریہ کیا، نہ زمین نے گریہ کیا. یعنی کہ گریہ وہ اس پر کریں جو استحقاق رکھتا ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے. تو اسی لیے حضرت حمزہ جب شہید ہوئے، بر محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عاجل فرج. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے، اور ان کی بہن تھی صفیہ، مولا علی کی کیا لگی ہوئی؟ پھوپھی. مولا علی کے چچا تھے حضرت حمزہ، اور حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے. بہت مرتبہ تھا حضرت حمزہ. رسول خدا کے بھی چچا تھے. رسول خدا بڑا احترام کرتے تھے حضرت حمزہ کا. حضرت حمزہ کو اس وقت سید الشہداء کہا گیا. یعنی کہ ایسے شہید تھے جن کو کہا گیا کہ یہ سید الشہداء. لیکن آج اگر ہم بات کریں کہ حضرت سید الشہداء، تو آج یہ مخصوص ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. لیکن امام حسین کی کربلا کے واقعے سے پہلے، امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ کس کے لیے مخصوص تھا؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ علیہ السلام. تو جب وہ شہید ہوئے تو صفیہ آئیں اور آ رہی تھی، تو رسول خدا نے کہا مولا علی کو کہ ان کی لاش پر چادر ڈال دو. صفیہ اور چادر ڈال دی گئی، اور مولا علی نے اور اپنی عبا اتار کر ڈالی، اور دیکھا کہ صفیہ آئی، اور صفیہ آ کر رونے لگی، اور اونچا اونچا گریہ کرنے لگی. تو تاریخ کہتی ہے کہ جب صفیہ نے گریہ کرنا شروع کیا، تو رسول خدا نے بھی اونچا اونچا گریہ کرنا شروع کیا. جو صفیہ گریہ بڑھاتی جا رہی تھی، گریہ اونچی آواز کرتی جا رہی تھی، اور رسول خدا بھی اسی طرح گریہ کر رہے تھے حضرت حمزہ کی لاش پر، حضرت حمزہ کی شہادت پر.
تو رسول خدا روک نہیں رہے، منع نہیں کر رہے صفیہ کو، لیکن خود بلکہ گریہ فرما رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور گریہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کاش رونے والیاں حمزہ پر رونے والیاں ایسی طرح گریہ کریں۔ اور حضرت جعفر تیار بھی کون ہے؟ مولا علی کے بھائی، جس طرح شہید ہوئے جنگ تبوک میں، جنگ تبوک میں جب شہید ہوئے ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، اسی لیے جعفر تیار ہیں، ان کو اللہ نے دوپہر عطا کی جنت میں، تیار۔ تو حضرت جعفر تیار پر رسول خدا نے کیا فرمایا، یعنی کہ بی بی زہرا نے گریہ کیا اور سب لوگ، تو فرمایا کہ علی مثل جعفر فلیتبکل بواکی، یعنی کہ جعفر کی مثل جیسے لوگ ہیں اس پر گریہ کرنے والوں کو گریہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ جعفر پر گریہ کرو، یہ اگر ہوتا تو حکم ہو جاتا، کہا جعفر کی طرح، علی مثل جعفر، اور جو جعفر سے بھی بڑھ کر جائے، جعفر کی عظمت سے بھی بڑھ جائے، اس پر گریہ کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ماتم کرنا چاہیے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک نفسیاتی مثال دے دوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا دنیا میں، اور باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، اور ہاسپٹل والے بھی پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، ڈاکٹر بھی پریشان ہیں۔ کیا ہوا صاحب کہ بچے کی ولادت ہو گئی ہے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی، بچے کی آواز، بچہ مردہ ہے، بچہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے بچے کو، تو سب پریشان ہیں۔ اب بچہ جو ہے سانس ہلکے ہلکے سے لے اور آواز نہیں نکل رہی، لیکن اچانک سے بچے نے رونا شروع کیا، اب سب خوش ہو گئے۔ بچے نے رونا شروع کیا تو سب خوش ہو گئے، اب سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے۔ تو کیا ہوا صاحب؟ کہا اب یہ زندہ ہے، اب یہ زندہ رہے گا، اس کو زندگی ملی ہے۔ کیونکہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ کہا یہ رو پڑا ہے، تو رونا علامت ہے زندگی کی۔ جب تک رویا نہیں تھا سمجھے تھے کہ یہ مردہ ہے، اب رو پڑا تو پتا چل گیا یہ زندگی ہے۔ اسی لیے ہم دنیا کو رو کر بتاتے ہیں کہ دنیا والوں، دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس شعر کے جواب میں، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا تھا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو علامہ علی نقی نقل نے کہا کہ کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں، کیوں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور کیوں سبط پیمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری مجلسیں، یہ ہمارا رونا اس لیے ہے کہ ہم شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، اور شہیدوں کی یاد صرف یاد ہی نہیں مناتے، ان کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہیں یہاں پر، ان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ ہم حسین ابن علی کی یاد کیوں منا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ جو آپ نے سن رکھا ہوگا، والعصر، قرآن میں اللہ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، والفجر والتین والشمس والقمر، اور اسی طرح سے قسم کھائی والعصر، یعنی کہ عصر کی قسم، وقت کی قسم، تیز دوڑتے ہوئے وقت کی قسم۔ کیا قسم؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، سب انسان گھاٹے میں، سب انسان جو ہے نقصان میں، مگر کون نقصان میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وقت کی قسم کھا کر بتا رہا ہے کہ کون گھاٹے میں ہے اور کون فائدے میں ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت وہ جبری طریقے سے گزرنے والا وہ حاکم ہے کہ ہم سب محکوم ہیں۔ وقت گزر ہی جا رہا ہے، یعنی آپ کے ناخن، آپ کے بال بڑھتے ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا،
اسی طرح وقت گزر رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہو رہا، وقت حاکم ہے، وقت راکب ہے، لیکن آپ لوگ، ہم لوگ مجبور ہیں وقت میں کہ فجر کا وقت ہو گیا فجر پڑھیں گے، ظہر کا وقت ہو گیا ظہر پڑھیں گے، عصر کا وقت ہو گیا عصر پڑھیں گے، مغرب کا وقت ہو گیا مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے. تو ہم محتاج ہیں وقت کے. وقت گزر گیا، مغرب کا وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، اور وقت گزر گیا تو ہمیں قضا پڑھنی پڑے گی، نماز قضا ہوگی. تو ہم محکوم ہیں وقت کے. لیکن ایک وہ بھی ہے جو سورج کو پلٹا کے نماز پڑھتا ہے، ایک وہ بھی ہے جو رد شمس کرتا ہے. نبی کا جو سر ہے وہ اس کی گود میں ہے، اور دیکھا سورج جا رہا ہے، اور قضا ہوئی اور سورج غروب ہو گیا، اور نبی نے کہا نماز نہیں پڑھی یا علی؟ تو کہا یا رسول اللہ کیسے گستاخی کرتا. تو اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی، سورج پلٹا، اس کے بعد اقامت کی، اس کے بعد نماز پڑھی، رد الشمس. تو ہم محکوم ہیں وقت کے، اور وہ حاکم ہے وقت. یعنی وہ سورج اسی طرح یعنی کہ اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردون. یہ آسمان جو ہے عالم بشریت کی، کیونکہ معراج پہ رسول تشریف لے گئے تھے، سیر کے لیے گئے تھے، عبد بن کر گئے تھے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو کون حاکم، کیسے حاکم؟ ہم محکوم ہیں. اور وہ کس طرح سے حاکم ہے وقت کے؟ یعنی کہ بستر کی گرمی باقی رہی، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، وہ گئے بھی اور آئے بھی. نعرے حیدری، نعرے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو منزل تمہید ہے آج. میں چاہتا ہوں کہ کچھ گزارشات عرض کروں، لیکن انشاءاللہ ہم مختلف جو آگے مجالس آئیں گے اس میں سفر کریں گے کہ کربلا کیا ہے، انسان حاضر کون ہے، عصر حاضر کیا ہے، اور کربلا کیا ہے، اور اس تناظر میں انسان کا کردار کیا ہے، اور انسان کو کیا ہونا چاہیے، اور انسان ہے کیا. تو ہم انشاءاللہ اس موضوعات پر گفتگو کریں گے، لیکن چونکہ منزل تمہید ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ عرض. اور یہ جو محرم آیا ہے، دیکھیے ماہ محرم الحرام جس طرح ماہ مبارک رمضان ہے، ہم احترام کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان. کسی کا روزہ نہ ہو، ہم اس کے سامنے کھانا پینا ترک ہوتا ہے. یہ احترام ہے نا روزے کا. کوئی صاحب بیمار ہے، ان پر روزہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان پر ایک شرعی عذر ہے ان کے پاس کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بیمار ہے، یا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے، ان پر روزہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ. لیکن اب کوئی روزے دار آ گیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا، اب وہ چائے کی پیالی پکڑ کے بیٹھ گئے، بندہ خود سے تھوڑا سا شرماتا ہے. ایسے نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمان سوسائٹی میں آپ ایران دیکھیں، آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں، تو پاکستان میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ہوٹل بند ہیں، سب چیزیں گری ہوئی ہیں. مطلب احترام رمضان، احترام روزہ، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ان کے احادیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ روزے کا احترام کیا جائے، روزے داروں کا احترام کیا جائے. پھر اسی طرح روزہ داروں کا روزہ کھلوانا. تو ماہ مبارک رمضان کی اتنی اہمیت، ماہ محرم کی کتنی اہمیت. اس ماہ محرم میں ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ماہ محرم میں ہمیں سب سے پہلے تو سوگوار دکھنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کس کا مہینہ ہے، کس کا مہینہ ہے؟ حسین ابن علی، یعنی کہ کس کا گھرانہ شہید ہو، آل علی علیہ السلام.
اور اس مہینے میں کتنی، یعنی کہ ہم ائمہ کی سیرت پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم ائمہ کو فالو کرنے والے ہیں، تو جب ائمہ کی سیرت دیکھتے ہیں تو جس طرح سے میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام صادق تو دیکھتے تھے ہلال محرم، گریا ہو رہا، رو رہے ہیں۔ اس طرح امام رضا جب جا رہے ہیں کسی وادی میں، دیکھا چاند نکل آیا اور معلوم ہوا کہ محرم کا چاند ہے، بس فرش عزا بچھا وہیں پر، اور کسی کو کہا مرثیہ سنا۔ تو احترام ہے۔ ہمارے علماء یہ کالا لباس کہاں سے نکلا؟ کالا لباس پہننا عام حالات میں مکروہ ہے، عام حالات میں مکروہ ہے، یعنی کہ اگر آپ کالا لباس پہنیں یعنی کہ خوشی کے موقع پر، اور لیکن چونکہ غم حسین ہے، غم مولا میں کالا لباس پہننا کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ واجب نہ کہیں لیکن مستحب ہے کہ کالا لباس پہننے کا، یعنی کہ انسان سوگوار دکھائی دے، غم والا، اس کے چہرے پر غم ہو۔ کوئی مر جاتا ہے انسان کا، کوئی کسی کے انتقال ہو جاتا ہے، پھوپھی مر گئی، والد صاحب کا انتقال کر گئے، کوئی بھی، تو انسان کتنا غمگین ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا میں نے کون سے کپڑے پہنے، اس کو نہیں معلوم ہوتا میں کیا کھا رہا ہوں، اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اچھے کھانا پکواؤں یا اچھا لباس پہنوں، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، لیکن وہ اسی غم میں مبتلا ہوتا ہے چونکہ سائیکولوجیکلی۔ تو ہم امام حسین کا جس کا سب سے بڑا غم ہے، جس کا غم رسول ان کی حیات میں منا رہے ہیں، ادھر ولادت حسین ہوتی ہے اور ادھر رسول خدا کے ہاتھوں پر آتے ہیں، تو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، ادھر سے جبریل آ رہے ہیں، ادھر سے ملائکہ آ رہے ہیں، مبارکباد عرض کر رہے ہیں، ادھر رسول خدا مبارکباد لے رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جبریل نے جب خبر سنائی اور رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ حسین، ابھی حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی، وہیں پر بنیاد رکھ دی گئی تہذیب ازا۔ اس لیے ماہ محرم الحرام کا احترام، چونکہ جس طرح سے ایڈوانس دنیا ہو رہی ہے، اس طرح سے لوگ صلوات پڑھیں محمد والی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جس طرح سے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں ہم اپنی تہذیب کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم تہذیب ازا جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آیت اللہ مرعشی نجفی بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی، ان کی لائبریری، انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک لائبریری کتابیں اکٹھی کرنے میں، مختلف مخطوطے اکٹھے کرنے میں، پرانی کتابیں، ان کی لائبریری سب سے بڑی لائبریری ہے قم اس وقت، اور ڈیجیٹلی طور پر اب وہ بن گئی ہے، اس میں دنیا کی ہر کتاب مل جائے گی آپ کو۔ تو آیت اللہ مرعشی نجفی وہ اسی اپنی لائبریری میں دفن ہے، ان کی وصیت ہوگا، انہوں نے وصیت کی، جب وصیت نامہ آپ ان کا پڑھیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا، وصیتیں بہت ساری انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جس چائے نماز پر میں نماز پڑھا کرتا تھا وہ بھی میرے ساتھ قبر میں رکھا جائے، وہ بھی قبر میں رکھا جائے، اس پر میں شب سحر اٹھ کر نماز پڑھتا تھا، نماز سحر پڑھتا تھا، نماز تہجد پڑھتا تھا۔ خیر وہ بعد میں ان کے بیٹے کو پتہ لگا، کیونکہ وہ اتنا پرانا تھا، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہو گیا، پھٹ پھٹ کے وہ، جس رومال میں میں روتا تھا سید الشہداء کے لیے آنسو بہاتا تھا، وہ رومال بھی میری قبر میں رکھا ہے۔ جو لباس میں پہنتا تھا کالا لباس، وہ ایک ہی لباس میں پہنتا تھا، وہ بھی قبر میں میری رکھا ہے۔ یعنی کہ آپ آج اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو یہ محرم کلیکشن، یہ سیل، اور یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ جب خریدار کوئی ہے تو بیچنے والے بیچیں گے، کسٹمرز بنائیں گے، تو یہ محرم کو ہم نے کیا بنا دیا؟ فیسٹیول۔ محرم الحرام کا مہینہ، میں جس طرح سے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کہ دیبل موجود ہیں، امام بلاتے ہیں، امام کہتے ہیں مرثیہ سناؤ، اور صرف 2 بند سنائے مرثیے کے، اور محرم کا جیسے ہی چاند
اور پردہ لگایا اور پیچھے بیویاں ہیں، پیچھے حرم، اہل حرم بیٹھے ہیں اور گریا و بکا ہے. لیکن آج ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی. آج عاشور کے دن لوگ جو ہیں اچھے کھانے بنا رہے ہیں، نیاز کے نام پر آپ کچھ بھی دیجئے، لیکن وہ چیز جس سے لذت ہو، لذت محسوس ہو. اگر انسان خوشی اور غمی میں دونوں چیزوں میں برابر ہے تو پھر غم میں آپ کیسے آپ تمیز پیدا کریں گے کہ ہم امام حسین کے غم کا احترام کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ چند گزارشات کہ ہم اس کا احترام کریں کہ سوگوار نظر آئیں محرم میں ایسے ہم نہ نظر آئیں کہ کیونکہ امام زمان، اگر آپ دعائے ندبہ پڑھو، دعائے ندبہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، وہ ہر آن، ہم تو کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، امام زمان تو کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں. ان کے محضر میں ہے وہ واقعہ، تو کس طرح سے وہ تڑپتے اور روتے اور گریہ فرماتے ہیں. تو اگر ہم ان کا تصور کریں تو بعید نہیں ہے کہ ہم ہنسنا بھول جائیں، بعید نہیں ہے کہ ہم اور چیزوں میں مشغول نہ ہوں. سید الشہداء کی جو غم میں ہے، کیونکہ غم تاریخ خود یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے. اگر اس غم میں آپ فوکس کر کے اس کو طاری کیا اپنے وجود پر تو پھر ہم ہیں صحیح سوگوار. کیونکہ ہمیں غم منانا نہیں ہے. غم جس طرح سے نعوذ باللہ، جس طرح سے اور چیزیں منائی جاتی ہیں، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، کوئی چیز سیلیبریٹ کی جاتی ہے، تو یہ کوئی ہم سیلیبریٹ نہیں. یوم عزا آیا اور غم خود بخود آ گیا کیونکہ امام حسین خود فرما رہے ہیں انا قتیل العبرہ، میں کیا ہوں؟ میں قتیل عبرہ ہوں، یعنی کہ میں کشتہ اشک ہوں. یعنی کئی ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے کہ مجھے رلا کے مارا گیا. میں وہ ہوں اور میں وہ ہوں جس پر گریہ کیا جاتا ہے. انا قتیل العبرہ. اور اس کے بعد امام صادق فرماتے ہیں کہ ان للقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. قتل حسین کے لیے حرارت جو ہے مومنین کے اندر قلوب میں ہے، حرارت ہے، آگ ہے مومنین کے اندر. لا تبرد ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، کبھی ٹھنڈی نہیں. ادھر نام حسین آیا، ادھر مومن کی آنکھ میں آنسو، ادھر سوگواری طاری ہو جاتی ہے. یعنی کہ کیا فرماتے ہیں؟ ان للقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. ایسی حرارت ہے، ایسی آگ ہے قتل حسین کے لیے مومنین کے قلوب میں، کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. دیکھیے رسول خدا اسی طرح منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور صحابہ کرام کے مجمع میں چھوٹا بچہ آتا ہے، اور چھوٹا بچے کو جب دیکھا کہ حسین ابن علی ہیں، آیا پاؤں یا تو کسی صحابی کے کپڑے سے یا کسی طرح سے الجھا اور گرنے لگے، اور امام حسین گرے اور فوراً رسول بجلی کی طرح سے اترے اور منبر سے اتر کر حسین کو آغوش میں لے لیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں، کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں یہاں پر بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے اس بچے کو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں. بچے نے قرآن پکڑا ہوا ہے اور وہ قرآن کو ایک مرتبہ زمین پر گراتا ہے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ پر واجب ہے کہ میں اتروں اور جا کر قرآن کو ہاتھوں میں لے لوں اور قرآن کو ہاتھوں میں اٹھا کر چوموں اور لا کر رکھ دوں. اسی طرح رسول دیکھ رہے ہیں حسین گرنے لگے ہیں، اترے، حسین کو آغوش میں لیا، اور صرف آغوش میں نہیں لیا، لے کر آئے منبر پر اور آ کر کہا ایھا الناس
اب جو خطبہ تھا وہ ختم ہو گیا. ایھا الناس ھذا حسین، یہ حسین ہے، فاعرفوہ، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا عرفان حاصل کرو، اس کو پہچان لو. وانصروہ، اور جب یہ مدد کے لیے بلائے تو اس کی مدد کرنا. وانصروہ، اس کی نصرت کرنا. یہ ہے حسین. یعنی کہ اتنا مرتبہ ہے. بس عزیزو، آج ہم 2 محرم ہے، 2 محرم اور ورود کربلا ہے. حسین ابن علی 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، اور جب ولید نے بلایا تو دربار میں کہا یہ خط آیا ہے یزید سے. کہا خط آیا ہے؟ کہا تم بھی سوچو، ہم بھی سوچیں گے. رات کے اس تاریکی میں بیعت نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثل، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور ایک مرتبہ خروج کا ارادہ کر لیا. ابن زبیر موجود تھا، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھا، اور عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی موجود تھے، اور امام حسین بھی. مدینہ میں یہ 4 بڑی شخصیات ہیں. امام حسین بہت ہی واضح اور نمایاں، اور اس وقت سب سے افضل شخصیت امام حسین. امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں سب کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ امام کہتے ہیں یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی، خروج کرنا ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن زبیر روکتا ہے، اور اس کے بعد وہ چھپ کے مکے نکل گئے. عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ عبادت گزار اور ایسا بندہ تھا، انہوں نے کہا اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، یہ مان لے گا. عبداللہ ابن عمر بھی بیعت میں آ گیا. اس نے کہا کہ امام حسین آپ بھی کچھ ایسا بیچ کا راستہ اختیار کیجئے کہ جس طرح صلح امام حسن کے بعد آپ خاموش رہے اسی طرح خاموش رہیے، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، بعد میں چلے جائیں گے اور آپ کا نقصان نہیں پہنچے گا. امام نے کہا اب نہیں ہو سکتا. جب یزید جیسا حاکم آ جائے، ممبر پر بیٹھ جائے، تخت پر بیٹھ جائے، تو علی الاسلام السلام، تو ایسے اسلام کو سلام. اگر یزید جیسا حاکم ہو اسلام میں تو ایسا اسلام کو سلامتی ہو، سلام تو نہیں ہو سکتا. تو امام حسین نے بس نکلنے کا ارادہ کر دیا. امام حسین سے کوئی حدیث منقول نہیں ہے، لیکن اس وقت سے ہیں جب سے 60 ہجری یا خطبہ مینا دیا تھا 2 سال پہلے نکلنے سے، 60 ہجری سے پہلے 58 ہجری. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام سے اتنی زیادہ احادیث منقول نہیں. حدیث کی کتابوں میں اتنی عبرت والی بات، 10 سال کا عرصہ امامت ہے امام حسین، کوئی حدیث نہیں امام حسین سے. اور حدیث تب ملتی ہے جب امام حسین ارادہ کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم وصیت جو انہوں نے کی تھی اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن ایک مرتبہ تیاری کا حکم دیتے ہیں عباس کو کہ عباس تمام مہمانوں کو تیار کرو، عباس تمام کجاووں کو تیار کرو، تمام لوگ جو رہ گئے ہیں ان سب کو تیار کرو. ایک ایک کر کے لسٹ بنائی اور تیاری کا شروع ہوا. اب علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اون محمد ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسین کے اصحاب میں سے کچھ لوگ ہیں، اور اس کے بعد سیدانیاں ہیں. سب تیار ہو رہے ہیں. اب محمل تیار ہو رہے ہیں، کجاوے تیار ہو رہے ہیں. کیا ہے؟ خروج ہے. ایک مرتبہ نانی کو پتہ لگا. نانی کون ہے؟ حسین کی ام سلمہ کو جب پتہ لگا، کہا بیٹے سنا ہے عراق، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا نانی عراق. نانی کو کچھ یاد آ گیا. کہا بیٹے جب تو چھوٹا تھا تو رسول خدا نے تو ایک مرتبہ سینے پر سوار ہوا اور رسول روتے جاتے تھے اور ہاتھ یوں مٹھی بند کر کے تجھے دیکھتے جاتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ مٹھی مجھے دی تھی تیرے مقتل کی اور کہا تھا کہ یہ رکھ لینا، اور ایک نام لیا تھا عراق. بیٹے ہر جگہ جانا مگر عراق نہ جانا. کہا نانی عراق جانا طے ہوا، یہ وعدہ طفلی ہے. کہا بیٹے
یہ تیرے مقتل کی مٹی ہے. کہا نانی آج وہ دکھاؤں مقتل. ایک مرتبہ امام حسین نے اعجاز سے کہا نانی اپنی آنکھ بند کیجیے اور دیکھیے کہ یہ کون سی جگہ ہے. زمین کربل بلند ہوئی اور حسین نے اپنے مقتل گاہ دکھائی اور ایک مٹھی ہاتھ بڑھایا امام حسین نے اور کہا یہ جہاں پر وہ مٹی رکھی تھی رسول خدا کی وہ رکھ لیجیے. اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب وہ مٹی دے دی ام سلمہ کو، ام سلمہ نے وہ شیشی میں رکھ دی. اب بیان یہ ہے کہ ام سلمہ جب عاشور کا دن آیا ام سلمہ ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کے وقت تھوڑا قیلولہ کرنے لیٹ گئی. جب لیٹی بستر پہ خواب دیکھا رسول خدا آئے. جب خواب دیکھا رسول خدا آئے گریبان چاک ہے رسول، سر پہ مٹی ہے، کاندھوں پر مٹی ہے. رسول خدا کی حالت دیکھ کر ام سلمہ کہتی ہے یا رسول خدا یہ آپ کو کیا ہوا؟ کہا دیکھا تو سو رہی ہے اور حسین میرا شہید ہو گیا، میں حسین کے ساتھ جنازے اٹھا کر آیا ہوں. اب ام سلمہ نے جب خواب سے بیدار ہوئی دیکھا تو وہ مٹی نہیں تھی، وہ خون بن گیا تھا، حسین ابن علی کا خون بن گیا تھا. عزیزو یہ ام سلمہ تو درد ہے حسین ابن علی کا. نہ جا میرا بچہ. لیکن ایک مرتبہ کہا کہ نانا نے کہا ہے اخرج الی العراق، بس ودا کیا. اب امام حسین علیہ السلام آئے نانا کے روضے پر آئے ہیں اور رسول خدا کے روضے پر آ کر گریہ کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد کچھ دیر کو آنکھ لگی. اور جب آنکھ لگی اور نانا کو دیکھا کہا میرے بچے اخرج الی العراق، میرے بچے عراق کی طرف سفر کر. کہا نانا آپ کی امت کی شکایت کرنا چاہتا ہوں نانا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے حسین. نانا میں جا رہا ہوں. کہا حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا دیکھے. بس حسین ابن علی اٹھے اور روتے ہوئے اور ایک مرتبہ ودا کرتے ہوئے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین بھیا سے ودا ہوئے، امام حسن کی قبر سے ودا ہوئے اور بڑے قدم جما کے جا رہے تھے. نانا کی قبر پر گئے، بڑے قدم جما کر جا رہے تھے، بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہے تھے. ایک مرتبہ اماں کی قبر سے ودا ہونے کے لیے جب جا رہے تھے تو ایسے دوڑے جیسے بچہ دوڑتا ہے، ماں کی قبر پر جا کر لیٹ گئے. اور اسی طرح جب رسول خدا کی قبر پر آئے تو میر انیس نے کہا کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، رات کو آئی تھی کرتی ہوئی بہن اور گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین. کہنے آئی ہوں کہ قبر سے منہ موڑوں گی میں، اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. بس حسین ابن علی ایک مرتبہ تیار ہوئے. اب تمام سیدانیاں آ رہی ہیں، ام رباب تیار ہو کے آ رہی ہیں، ام حمل میں سوار ہو رہی ہیں، علی اکبر شانہ تھامے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ سید سجاد آ رہے ہیں اور اب ایک مرتبہ ام کلثوم آ رہی ہیں، علی اکبر شانہ تھامے ہوئے اور عباس رکاب تھامے ہوئے. اور اس طرح اور تو ایک مرتبہ شور ہوا کہ زینب کبریٰ آ رہی ہے. تو زینب کبریٰ اب حسین اپنی مسند سے اڑ گئے اور حسین نے شانہ تھاما اور زینب کبریٰ کو سوار کرایا. اور یہ سواری ہے، یہ 28 رجب کی سواری ہے کہ عباس سوار کرانے والے ہیں، علی اکبر سوار کرانے والے ہیں، حسین شانہ تھامنے والے ہیں، ارے اونا محمد سوار کرانے والے. اور وہ 11 محرم کی سواری تھی، لکجاوے تھے. ارے زینب کبریٰ ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، بھیا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ارے حسین ابن علی کا قافلہ چلا اور ایک مرتبہ چلتے چلتے جب ایک زمین پر رک گیا گھوڑا تو امام نے کہا یہ چلتا نہیں. امام نے سواری چینج کی، امام نے کہا گھوڑا تبدیل کیا جائے. روایت میں ہے کہ 6 گھوڑے تبدیل کیے اور جب 7واں گھوڑے پر امام بیٹھے اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، فرمایا یہ غاجریہ ہے. کچھ اصحاب نے کہا یہ شط فرات ہے، یہ نینوا ہے. فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا کربلا ہے. کہا ہاں
یہ ہے ہماری جگہ، یہاں پر ہمیں قتل کیا جائے گا، یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں ہمارے خیمے لگا دو، یہاں ہماری سیدانیوں کو اسیر کیا جائے گا، یہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ ارے ایک مرتبہ 60,000 درہم پہ امام حسین نے وہ زمین خریدی اور ہبہ کر دی، اور ایک مرتبہ بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا دیکھو اگر تمہارے مردوں کو بلایا پہلے، دیکھو ہم جب مر جائیں، ہم جب شہید کر دیا جائے تو دفن کر دینا، یہ تمہارے اوپر ایک واجب کفائی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب مرد چلے گئے بنی اسد کے تو ان کی عورتوں کو بلایا، ان کی عورتوں کو، دیکھو تمہارے مرد اگر کسی وجہ سے مصلحتاً ڈر کر ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تمہاری عورتیں تم آنا بیلچے لے کر اور ہمارے اوپر مٹی ڈال دینا۔ اور ایک مرتبہ جب دونوں چلے گئے تو کہا بچوں کو بھیج دو اپنے، جب بچے آئے کہا بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچوں جب تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمیں دفن نہ کر سکے اور ہماری لاشیں جو پڑی رہے تو کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے اوپر ہمارے جسموں پر اپنی مٹھی خاک ڈال دینا اور ہمیں دفن کر دینا۔ یہ حسین ابن کلبی کا ورود کربلا ہے۔ اور ایک اور بات سن لیجئے، روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپسی پر گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ امام حسن کے گود میں سر رکھ کر امام علی علیہ السلام سو گئے اور ایک خواب دیکھا، اور حسین پاس ہی تشریف رکھتے ہیں، حسین روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا اٹھے اور بابا بلک بلک کر رونے لگے، بابا بلک بلک کر رونے لگے۔ یہ وہی جگہ تھی زینب، یہ وہی جگہ تھی جہاں پر بابا نے بھیا حسن کی گود میں سر رکھا اور رو رہے تھے۔ جب میں نے سبب پوچھا بابا روتے کیوں ہیں، بھیا حسن نے پوچھا بابا یہ رونے کا سبب کیا ہے، تو کہا ابھی خواب دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ خون کا ایک دریا ہے جس میں میرا حسین کبھی ڈوبتا ہے، ارے کبھی نکلتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے، خون کے دریا میں میں نے حسین کو دیکھا۔ ارے ایک مرتبہ کہا بھیا کہا بیٹا حسین جب تیرے ساتھ ایسا ہوگا تو کیا کرے گا، کہا بابا صبر کروں گا۔ وسيعلم الظلم أيام لم يكذبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔